کبھی سوچا ہے کہ ایک تحفہ کیا وہ صرف ایک چیز ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک پوری کہانی، ایک تاریخ اور ایک ورثہ بھی سما سکتے ہیں؟ آج ہم سوغات پور کے فلسفے کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو صدیوں پرانی روایات کو بچانے اور ایک نیا ورثہ بنانے کے مشن پر ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر وہ یہ سب کیسے کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اس سارے سفر کا آغاز ہوتا ہے اس کے نام سے ہی، سوغات۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، اس کے پیچھے ایک گہرا مطلب ہے، ایک پورا احساس چھپا ہوا ہے۔ تو آخر یہ سوغات ہے کیا؟ دراصل یہ وہ خاص تحفہ ہے جو اپنے اندر اس جگہ کی خوشبو، اس کی مٹی کی مہک اور وہاں بسنے والے لوگوں کی روح کو سموئے ہوئے ہو۔ یہ محض کوئی چیز نہیں، یہ ایک کہانی ہے، ایک تاریخ ہے اور ہماری ثقافت کا ایک جیتا جاگتا دھڑکتا ہوا حصہ ہے۔ لیکن جس خوبصورت ورثے کی ہم بات کر رہے ہیں نا، آج اسی پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، ایک ایسا چیلنج جس نے اس کی بقا پر ہی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ آج کے دنیا کو دیکھیں، ہر طرف میس پروڈکشن کا شور ہے، مشینوں کی گونج ہے، اور اسی شور میں ہاتھ کا وہ نازک ہنر کہیں دبتا جا رہا ہے۔ وہ کاریگری جو نسلوں سے سینہ بہ سینہ ایک امانت کی طرح چلی آ رہی تھی، اب لگتا ہے ختم ہونے کے دہانے پر کھڑی ہے، اور اس سے صرف کاریگروں کا روزگار نہیں بلکہ اصلیت کی پہچان بھی تو کھو رہی ہے۔ اور یہ خطرات کئی شکلوں میں ہمارے سامنے ہیں۔ بازار سستی بے جان نقلوں سے بھرے پڑے ہیں جو اصلی ہنر کی قدر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ہنر جو باپ دادا سے ایک وراثت میں ملتا تھا، افسوس کہ اب نئی نسل اسے سیکھنا نہیں چاہتی، اور بڑے پیمانے پر بننے والی چیزوں میں وہ خالص پن، وہ صفائی کہاں ملتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات، وہ جو ایک ذاتی تعلق تھا، وہ کہانی جو ایک کاریگر اپنی چیز کے ذریعے سناتا تھا، وہ رابطہ ہی کہیں ٹوٹ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس صورتحال میں امید کی کرن کہاں ہے؟ یہیں پر سوغات پور سامنے آتا ہے۔ ان کا مشن صرف ایک کاروبار چلانا نہیں بلکہ اس قیمتی ورثے کو بچانا ہے، اسے ایک نئی زندگی، ایک نئی پہچان دینا ہے۔ وہ دراصل ان گمنام گاؤں اور جدید شہروں کے بیچ ایک پل بن رہے ہیں، ایک ایسا پل جو صدیوں پرانے ہنر کو آج کی دنیا سے جوڑتا ہے، تاکہ یہ انمول خزانہ وقت کی دھول میں کہیں گم نہ ہو جائے۔ اور یہ صرف ایک ویژن نہیں ہے، یہ ان کا ایک پکا عہد ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ثقافت کے لازوال فن اور اصلی ذائقوں کے لیے دنیا بھر میں ایک کھڑکی بن جائیں، جہاں سے ہر کوئی اس خوبصورتی کو دیکھ سکے۔ لیکن وہ یہ سب کرتے کیسے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اصلیت اور کوالٹی کو یقینی بنانے کے لیے سوغات پور نے ایک نہیں بلکہ دو بالکل الگ راستے اپنائے ہیں۔ ان کا فلسفہ بہت سادہ لیکن بے حد طاقتور ہے۔ یا تو وہ ملک کے کونے کونے میں چھپے ہنر کے اصلی استادوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، یا پھر وہ خود ایک ایسا معیار قائم کرتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اور یہی دو راستے ان کی دو الگ پروڈکٹ لائنز کو جنم دیتے ہیں۔ ایک طرف ہے ٹرسٹڈ، جہاں وہ ورثے کے اصل رکھوالوں کو تلاش کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہے سگنیچر، جہاں وہ خود ایک نیا ورثہ تخلیق کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے راستے کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ٹرسٹڈ۔ نام سے ہی ظاہر ہے اس کی پوری بنیاد بھروسے پر ہے، اور یہ بھروسہ اصلی کاریگروں کی گہرائی سے تصدیق کرنے کے بعد ہی قائم ہوتا ہے۔ ان کا عمل ایک محتاط کھوج کی طرح ہے۔ وہ ملتان کی مٹھائیوں سے لے کر چکوال کی ریوڑیوں تک ہر شہر کے اصلی استادوں تک پہنچتے ہیں، پہلے ان کی پہچان اور ہنر کی گہرائی سے تصدیق کرتے ہیں، اور پھر روزانہ تازہ ترین پروڈکٹ سیدھا ان کاریگروں سے اٹھا کر پہنچاتے ہیں تاکہ اصلی اور نقلی کا فرق ہی ختم ہو جائے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوسرے راستے پر، جہاں سوغات پور صرف ہنر کو تلاش نہیں کرتا بلکہ خود ایک معیار بناتا ہے۔ یہ ہے ان کی سگنیچر رینج، یعنی خالص پن کی ایک نئی تعریف۔ یہاں ہر چیز، ہر قدم پر ان کا مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ اجزاء خالص ہوں یہ وہ خود یقینی بناتے ہیں، ترکیب بالکل خاص ہو وہ ان کی اپنی ہوتی ہے، اور تیاری کا ہر مرحلہ ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے براہ راست نگرانی میں ہوتا ہے، اور نتیجہ 100% خالص اور بے مثال کوالٹی کی گارنٹی۔ تو آخر میں جب کوئی سوغات پور سے کوئی چیز لیتا ہے تو وہ کیا خرید رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ صرف ایک پروڈکٹ ہوتی ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ان کا ایک وعدہ ہے جو 4 مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ کوالٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہر چیز اخلاقی اصولوں کے مطابق حاصل کی جائے گی، ورثے کے ساتھ ایک سچا اور گہرا تعلق قائم کیا جائے گا، اور یہ یقین کہ ہر پروڈکٹ اپنے اندر ایک زندہ کہانی رکھتی ہے۔ اور یہی اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ جب کوئی سوغات پور کی کوئی چیز اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے تو وہ صرف ایک پروڈکٹ نہیں بلکہ سچ میں تاریخ کا ایک ٹکڑا تھامے ہوتا ہے، ہماری ثقافت کا ایک حصہ اور نسلوں کے ہنر کا ایک زندہ ثبوت۔
یہ ساری بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں آخر وہ کون سی روایات ہیں، وہ کون سے ہنر ہیں اور وہ کون سی کہانیاں ہیں جنہیں بچانا اور اگلی نسل تک پہنچانا سب سے زیادہ ضروری ہے؟